بادشاہ کی خواہش تھی کہ وہ ہمیشہ صحت مند رہے اور اقتدار کے مزے لوٹے۔ اس نے سلطنت میں اعلان کروایا کہ جو شخص مجھے ہمیشہ صحت مند رہنے کا راز بتا دے گا میں اسے منہ مانگی قیمت ادا کروں گا۔ کچھ دن بعد بادشاہ تک خبر پہنچی کہ فلاں گاؤں میں 80 سال کا بوڑھا شخص رہتا ہے جو صحت مند اور مضبوط جسم کا مالک ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کی جاسوسی کا حکم دیا۔ بادشاہ کے کارندوں نے دیکھا کہ بوڑھا شخص صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے اور کچھ دور واقع پہاڑوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ کارندوں نے اس کا پیچھا کیا اور کافی دیر بعد جب بوڑھا شخص پہاڑ سے اترنے لگا تو کارندوں نے اس کے ہاتھ میں پھل دیکھا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہی صحت کا راز ہے۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ وہ اس قدر بےتاب ہوئے کہ پھل حاصل کرنے کے لیے پہاڑ پر چلے گئے۔ کارندوں نے کافی دیر تلاش جاری رکھی لیکن انہیں وہ پھل نہیں ملا۔ چنانچہ گاؤں سے بوڑھے شخص کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم صحت مند رہنے کے لیے جو پھل کھاتے ہو وہ لے کر آؤ۔ بوڑھا شخص پہاڑ کی دوسری طرف گیا اور بیر کے درخت سے چند دانے توڑ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بولا یہ تو بیر کے دانے ہیں۔ بوڑھا پرسکون انداز میں مسکرایا اور بولا حضور یہ درخت میں نے اگایا ہے۔ میں روزانہ 10 میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں آتا ہوں اور اس درخت سے پھل کھا کر واپس جاتا ہوں۔ پیدل چلنا، پہاڑوں پر چڑھنا اور قدرتی خوراک کھانا میری لمبی عمر اور بہترین صحت کا راز ہے۔ دوستو دنیا میں کوئی ایسی دوائی موجود نہیں جسے کھا کر انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحت مند اور جوان رہے۔ انسان کی اچھی صحت کا انحصار خوراک اور طرز زندگی پر ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جیسے جیسے سہولیات بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے ہم سست اور سہل پسند بنتے جا رہے ہیں جس کا بڑا اثر ہماری صحت پر پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف میڈیا اور سوشل میڈیا پر مصنوعی خوراک اور جنک فوڈ کی تشہیر بھی ہماری صحت پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہیں۔ ناقص خوراک کو ایسے پرکشش انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ انسان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے اور خاص طور پر بچے ان سے بے حد متاثر ہو رہے ہیں۔ بچہ جب بھی بسکٹ، ببل گم یا چاکلیٹ کا اشتہار دیکھتا ہے تو وہ اس کے تحت الشعور میں چلا جاتا ہے اور جب تک والدین اسے وہ چیز خرید کر نہ دے وہ ضد کرتا رہتا ہے۔ اس مصنوعی خوراک کی وجہ سے بچوں میں بے چینی، ضد، غصہ اور جارحانہ پن پیدا ہو رہا ہے۔ آج ہم بچوں کی صحت کے لیے چند تجاویز بیان کریں گے۔ نمبر 1، آگاہی۔ والدین کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جو کچھ کھلا رہے ہیں کیا وہ قدرتی خوراک ہے یا مصنوعی۔ عام طور پر بچوں کو ڈبے والا جوس، ڈبے والا دودھ، چپس، بسکٹ اور اسی نوعیت کی بے شمار چیزیں دی جاتی ہیں لیکن در حقیقت یہ مصنوعی خوراک ہے جو صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ والدین بے خبری میں بچوں کو زہر کھلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ مصنوعی خوراک کے ڈبوں پر موجود کوڈ کی تفصیل انٹرنیٹ پر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس خوراک میں ملائے گئے کیمیکلز کس قدر نقصان دہ ہیں۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ خوراک کے متعلق آگاہی حاصل کریں اور مصنوعی خوراکوں سے بچیں۔ نمبر 2، طرز زندگی۔ طرز زندگی میں 5 چیزیں شامل ہوتی ہیں: خوراک، جسمانی سرگرمی یعنی ورزش وغیرہ، ذہنی صحت، نیند اور پانی۔ یہ تمام چیزیں ہماری صحت کو بناتی بھی ہیں اور بگاڑتی بھی ہیں۔ اگر ہماری خوراک ناقص ہے، جسمانی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہیں، ہم ہر وقت پریشان اور متفکر رہتے ہیں، رات بھر جاگ کر گزارتے ہیں اور نیند پوری نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا طرز زندگی ٹھیک نہیں اور بہت جلد ہم بیمار ہو جائیں گے۔ نمبر 3، ناقص خوراک کے نقصانات۔ جب بچے مصنوعی خوراک کھانا شروع کرتے ہیں تو یہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی اور جذباتی صحت کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے کی وجہ سے انہیں روٹی سالن کھانا پسند نہیں ہوتا۔ مصنوعی خوراک کی وجہ سے وہ بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد کرنے لگتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں اور پورا گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ وہ جلد بازی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کا جسم پھولا ہوا اور توانائی سے خالی ہوتا ہے۔ ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں اور یہ چیز مزید بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 4، لنچ باکس۔ عام طور پر جب لنچ باکس تیار کیا جاتا ہے تو اس میں کمتر معیار کی خوراک ڈالی جاتی ہے جو اگرچہ بچوں کو پسند ہوتی ہے لیکن ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ بہترین لنچ باکس وہ ہوتا ہے جس میں ایسی خوراک ہو جو لذیذ ہونے کے ساتھ صحت مند بھی ہو۔ کیلا، سیب، تربوز، انگور، مالٹا اور ان کے علاوہ دیگر موسمی پھل لنچ باکس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈا بھی شامل کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں پروٹین ہوتی ہے جو کہ بچوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ انسانی دماغ میں جذبات، یادداشت، سیکھنے اور فیصلہ سازی کی قابلیت ہوتی ہے اور ان سب کو مضبوط بنانے کے لیے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی خوراک درکار ہوتی ہے جو کہ موسمی پھل، بادام، کھجور، اخروٹ اور دیگر خشک میوہ جات سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کی بدولت بچوں کا حافظہ تیز ہوتا ہے اور کلاس کے دوران ملنے والی معلومات اس کی لانگ ٹرم میموری یعنی طویل المیعاد یادداشت میں محفوظ ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وٹامن سی پر مشتمل خوراک بھی بچوں کے لیے
انتہائی مفید ہے۔ اس کی بدولت ان میں جسمانی سرگرمی کی قابلیت بڑھتی ہے، وہ ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں اور تعلقات بنانے میں بھی ماہر ہوتے ہیں۔ نمبر 5، اشتہارات سے بچوں کو کیسے بچایا جائے۔ میڈیا پر دکھائے جانے والے زیادہ تر اشتہارات کھانے پینے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ بچے جب یہ دیکھتے ہیں تو گھریلو کھانے کی بجائے بازار کی بنی خوراک کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بچوں کو اس چیز سے بچانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جائے کہ ہفتے یا 2 ہفتے بعد انہیں پسندیدہ چیز ملے گی، اس سے پہلے نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پر اشتہارات بند کروائے جائیں۔ اس مقصد کے لیے ایڈز فری سہولت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، والدین کی عادت۔ بچہ اپنے والدین سے سب کچھ سیکھتا ہے۔ جب والدین کہتے ہیں کہ آج سینڈوچ یا پیزا منگواتے ہیں تو بچے کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے، وہ کچھ دنوں بعد اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر والدین انکار کر دیں تو بچہ رونے لگتا ہے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ مصنوعی خوراک سے پرہیز کریں۔ بچوں کو اس کی عادت نہ ڈلوائیں اور اپنی خوراک میں قدرتی چیزیں شامل کریں تو بچے مصنوعی خوراک کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ نمبر 7، غذائیت۔ بچوں کے کھانے میں ایسی خوراک شامل کریں جو غذائیت سے بھرپور ہو۔ مثال کے طور پر انہیں موسمی پھل کھلائیں۔ دوپہر اور رات کے کھانے میں زیادہ تر سبزی شامل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ پروٹین اور چکنائی بھی متوازن انداز میں شامل کریں۔ بچوں کے سامنے قدرتی خوراک پر بات چیت کریں اور گھر میں بننے والی خوراک کی تعریف کریں تاکہ ان کا دھیان مصنوعی خوراک کی طرف نہ جائے۔ نمبر 8، آئرن کی کمی۔ چڑچڑاپن، بھوک نہ لگنا، دودھ نہ پینا، چہرے پر زردی اور پڑھائی میں دلچسپی نہ لینا، یہ تمام چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ بچے آئرن کا شکار ہیں۔ ایسے میں والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ڈبے اور پیکٹ کی خوراک دینے کی بجائے قدرتی غذا کھانے کو دیں اور خاص طور پر ایسی سبزیاں اور پھل دیں جو ان کے جسم میں آئرن کی کمی کو پورا کر دیں۔ نمبر 9، جسمانی سرگرمی۔ بچوں کی بہتر صحت کے لیے جسمانی سرگرمی بہت ضروری ہے۔ انہیں روزانہ 1 گھنٹہ کھیلنے کی ترغیب دیں۔ کھیل کے ساتھ ساتھ انہیں سائیکل چلانے، تیراکی کرنے اور اسکیٹنگ کرنے کی اجازت دیں۔ نمبر 10، نیند۔ بچوں کی نیند پر خصوصی توجہ دیں۔ یاد رہے کہ چھوٹے بچوں کو زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ بڑے بچوں کو دن میں 8 سے 11 گھنٹے نیند چاہیے۔ ان کے کمرے پرسکون اور آرام دہ بنائیں اور وہاں ڈیجیٹل آلات نہ رکھیں تاکہ بچے اپنی نیند پوری کر سکیں۔ نمبر 11، پانی۔ بعض اوقات بچوں کی طبیعت انتہائی خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ بچوں کو پیاس لگی ہوتی ہے لیکن کھیل کود یا کسی اور وجہ سے وہ پانی نہیں مانگتے جس کی وجہ سے ان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو کچھ دیر بعد پانی پینے کی یاد دہانی کروایا کریں۔ نمبر 12، جذباتی صحت۔ والدین کو چاہیے کہ گھر کا ماحول خوشگوار بنائیں جہاں بچے اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں۔ بچوں کے ساتھ گپ شپ کریں اور انہیں بتائیں کہ جب آپ کسی تناؤ کا شکار ہو تو گہرے سانس لینے کی مشق کریں۔ اپنی پریشانی ہمیں بتائیں تاکہ سب مل کر اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔